پارٹی رضا ربانی صاحب اور ہمارا پورا کمیٹی بیٹھ سکتے ہیں وہاں اعلیٰ عدلیت میں ان کو سمجھانے کے لیے کہ آئین میں ہم نے کیا لکھوایا اور اس کا مطلب کیا ہے. ہم نے اس آئین کو بنایا تاکہ ہم اس وفاق کو جوڑیں. ہم نے اس آئین کو بنایا تاکہ ہم سارے صوبوں کو ان کا حقوق دلوا دیں. ہم نے اس آئین کو بنوایا تاکہ اس ادارہ کا تحفظ کیا جائے, عزت کا خیال رکھا جائے اور تمام ادارے کا خیال اور عزت رکھا جائے. اس وقت اس ملک میں چند عناصر کی ضد کی وجہ سے بار بار پارلیمان جو مدر آف آل انسٹیٹیوشنز ہے, جو مدر آف دا کانسٹیٹیوشن ہے, اس کا توہین کیا جا رہا ہے جناب اسپیکر. جو مدر آف آل انسٹیٹیوشنز ہے, جو مدر آف دا کانسٹیٹیوشن ہے, اس کا توہین کیا جا رہا ہے جناب اسپیکر. آج جب میں کیبنٹ میں تھا اور ہمارا لا منسٹر اور اٹارنی جنرل ایکسپلین کر رہے تھے کہ اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے جو لیٹسٹ فیصلہ آیا ہے اس میں کیا لکھا گیا ہے, تو I have to be honest with you, Mr. Speaker, I was shocked and horrified کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ادارہ جس نے ہم سب کا حقوق کا تحفظ کرنا ہے, جس نے آئین کا پاسداری کرنا ہے, وہ یہ کیسے لکھ سکتے ہیں, کیسے یہ انڈیکیشن دے سکتے ہیں کہ آپ پارلیمان کو بھول جائیں, پارلیمان کا فیصلہ کو بھول جائیں, پارلیمان کا منی بل پہ ووٹنگ کو ہم اگنور کریں اور عدالت کی اقلیتی بینچ کا فیصلہ مان لیں. یہ عدالت کیسے حکم کر سکتا ہے وزیر اعظم کو, یا کیسا اشارہ دے سکتا ہے وزیر اعظم کو کہ منی بل کے میٹر پہ ہم اس پارلیمان کے پاس ہی نہ آ جائیں, ان سے اجازت ہی نہ مانگیں. اگر یہ منع کرتے ہیں تو یہ عدالت حکومت کو حکم دے کہ ہم آئین کا خلاف ورزی کریں. جناب اسپیکر, ہم نے پاکستان کی تاریخ میں آج تک پاکستان پیپلز پارٹی نے اس آئین کا کبھی کبھی بھی ہم نے نہ یہ سوچا ہے کہ ہم آئین کا خلاف ورزی کریں. ہم نے ماضی میں کسی آمر کے حکم پر آئین کو نہیں توڑوائے. ہم نے ماضی کے بھی کسی چیف جسٹس کے حکم پہ آئین کو نہیں توڑے ہیں. اور آج بھی اگر اعلیٰ عدلیت ہمیں کہتا ہے کہ اس پارلیمان کو اگنور کیا جائے, اس پارلیمان کے حکم کو اگنور کیا جائے, تو آج بھی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جناب. اس میں it is against the basic principles of our democracy and our constitution. Not only of our democracy, in our constitution, but of any democracy anywhere in the world. پارلیمنٹ کا ڈیفینیشن ہے, دنیا بھر میں پارلیمان کا ایک کام ہے جو کوئی ادارہ ہم سے نہیں لے سکتا, اور وہ صرف اس ہاؤس کا ذمہ داری ہے. یہ نہ سینٹ کا کام ہے, نہ عدالت کا کام ہے, نہ کسی اور ادارہ کا کام ہے. The parliament is the custodian of the national purse. We will decide how the money of the people of Pakistan is spent and where is it spent and how it is spent. یہ ایگزیکٹو کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ یہاں یا یہاں پاکستان کا پیسہ, پاکستان کے عوام کا پیسہ استعمال ہوگا. یہ صرف اس مقدس ادارہ کا ذمہ داری ہے کہ یہ فیصلہ کرے, اور ہم ان کے حکم کے پابند ہے, کسی اور ادارہ کا حکم پہ پابند نہیں ہے. آج بھی پارلیمان اجازت دے تو سو بسم اللہ وزیر اعظم کو آف کورس اس کا حکم کے تحت وہ پیسہ دلوائیں گے, لیکن اگر پارلیمان منع کرے تو ہم اس آئین کا عزت کرتے ہیں, اس ادارہ کا عزت کرتے ہیں. ہم نے نہ صرف آج کے ہیڈ لائنز بنا رہے ہیں, لیکن تاریخ میں ہم یاد رکھے جائیں گے کہ کیا
یہ جو سارے جماعتوں کے پہ مبنی اجتماعی حکومت جب موقع آیا کیا وہ ڈر گئے، کیا وہ پیچھے ہٹ گئے، یا وہ اپنا ادارہ کے ساتھ کھڑے تھے؟ اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے جناب اسپیکر، ہم کل بھی اس ادارہ کے ساتھ کھڑے تھے اور آج بھی ہم اس ادارہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ This is the mother of all institutions, the custodian of the purse, the maker of laws. یہ ادارہ ہے، وہ ادارہ جو ہمارے ساتھ ہے، جس کا ہم عزت کرتے ہیں۔ انہوں نے انصاف دلوانا ہے، آج ان کو پارلیمان کو انصاف دلوانا چاہیے۔ یہ ہر ایک ممبر جو اس ہاؤس میں اپنے لوگوں سے منتخب کر کے ادھر آ چکے ہیں، انہوں نے ہمیں ایک حکم دیا ہے۔ The executive is bound to follow the orders of the National Assembly. And جناب اسپیکر، خط سے کام نہیں چلے گا۔ اگر اعلیٰ عدلیہ اس ہاؤس کی توہین کر رہا ہے، اگر اعلیٰ عدلیہ اپنے فیصلوں کے تھرو اس ہاؤس کو انڈرمائن کر رہا ہے، اگر اعلیٰ عدلیہ اپنے فیصلے سے ہمیں کوئی غیر آئینی کام لینا چاہ رہے ہیں، تو جناب اسپیکر جو لیٹسٹ آپ خود پڑھ لیں جو آخری آرڈر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اقلیتی بینچ کا، میرا خیال میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے خیال میں توہین پارلیمنٹ ہوا ہے جناب اسپیکر، بریچ آف پریویلیج ہوا ہے جناب اسپیکر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ادارہ اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے کہ وہ ہمیں حکم کرے کہ آئین توڑو، ہمیں حکم